अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, शो का आगाज़ करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है और ओगरा ने 25 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे यानी लगभग 342 जो है रुपये हो गई है फ़ी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की जो नई कीमत है वो 370 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। तो जनाब, इस वक्त देखिए कि ये जो योमिया बुनियादों पर यहाँ पर तब्दीलियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, उसमें कहीं कहीं दिखाई दिया। कुछ ही दिन ऐसे थे जब कुछ पैसों में, कुछ एक आध रुपये में कमी की गई है फ़ी लीटर जो इसमें पेट्रोल की कीमतों में हमें इजाफा ही मिल रहा है देखने को। 300 से जो शुरू हुए 342 पर आकर अभी तक रुके हैं और अभी पता नहीं आगे कहाँ तक जाना है, क्योंकि जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आ रही है। तो उसकी भी बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, मोहसिन रज़ाई, ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ मौजूद थे। ISPR के मुताबिक दौरा अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का हिस्सा है। दौरे का मकसद कशीदगी में कमी और खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करना है। कशीदगी रोकने, आबनाए हुर्मज़ दोबारा खोलने के इक़दाम पर जामे तबादला ख्याल हुआ। इलाक़ाई अमन तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करने की राहों पर गौर किया गया। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ईरान पहुँचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सिकंदर मोमनी और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। उधर अमरीका ने ईरान पर मुआशी पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेस्नेट के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ये बता रही है कि ट्रंप इंतज़ामिया इजाफी पाबंदियों का दायरा वसी करने की तैयारी कर रही है। ईरान से कारोबार जारी रखने वाली अहम कंपनियां डॉलर पर मबनी मालियाती निज़ाम से भी कट सकती हैं। 60 कंपनियां हैं तकरीबन जिनके बारे में बताया जा रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान पर दबाव का मौसर तरीका उसे तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। उन्होंने दावा किया कि ईरान बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल बंद नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का इस पर बयान सामने आया है। काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना से उन्होंने ये सवाल किया कि अगर ईरान की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है तो तारीख़ के सबसे बड़े माली हमले की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये फ़तह है या अमरीकी नाकामी का एतराफ़? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका और इसराइल पर ईरान में इख्तलाफात और इंतशार को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि हुकूमत सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर अवामी मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। और पार्लियामेंट स्पीकर पार्लियामेंट जो है मोहम्मद बाकर कालिबाफ, उन्होंने मेक अमरीका हंगरी अगेन के उन्वान से ग्राफिक जारी करते हुए अमरीका पर तंज किया है। कालिबाफ के मुताबिक अमरीका में करोड़ों अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उनका कहना था कि झूठे दावे शिकस्तों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपने देखा ही है कि किस तरह से इन बातों में चीन को घसीटा जा रहा है और चीन के हवाले से जब सवाल किया गया तो उस पर भी रद्द-ए-अमल अमरीका की जानिब से यही आया कि कोई भी अमरीका की सैंक्शन से दूर नहीं है। और फिर चीन का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। हमने देखा कि चीन का ये कहना था कि ये बिला जवाज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है इतने सैंक्शंस की और बातचीत से मसाइल का हल होना चाहिए। और आपको मालूम ही है कि जब से ये जंग शुरू हुई है तो एक रिपल इफेक्ट आया है। हमने देखा कि पूरे खित्ते में जहाँ पर जो तरसीलात थी ग़िज़ाई जो ग़िज़ाई चीज़ें जो आपको पता है कि एशिया से मशरक़ वस्ता जाती थी, जो पेट्रोलियम मसनूआत एशिया आती थी, उन सब पर एक डेंट पड़ा है और 20% ये डेंट पड़ा है। और 20% डेंट को अगर आप देखें तो जो पिछला जो ये तिजारत का सिलसिला था उसका ज़्यादातर हिस्सा चीन ने ख़ुद एब्जॉर्ब किया था और उसका 5% तो हमें वाज़े तौर पर दिखाई देता है कि उसका 5% सिर्फ चीन को ही जाया करता था, वो उसने एब्जॉर्ब किया।
جو اس کے ریزروائرز سے تیل کے اس کے ذریعے انہوں نے ایبزارب کیا، اور پھر یہ جو ریپل افیکٹ باقی ملکوں پر آنا تھا وہ اس قدر شدید نہیں تھا جتنا کہ ہو سکتا تھا، جتنا کہ پاسبل تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ چین کے اس ایبزارب کرنے کی وجہ سے بہت سے خطے جو جیسا ایشیا اور مشرق وسطیٰ اور اس کے علاوہ امریکہ کا جو کانٹیننٹ ہے وہاں پر بھی جو ایک افیکٹ آ سکتا تھا وہ نہیں آیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ چین نے پہلی بار تو یہ کر لیا، لیکن دوسری بار میں جب دوبارہ سے اس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ سینکشن 60 کمپنیوں پہ، ایرانی کمپنیوں پہ لگائی جائیں گی، شخصیات پہ لگائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مال بردار جہاز ہیں وہ جو لے کر تیل یہاں سے منتقل کرتے ہیں دوسرے خطوں کو، ان پر بھی پابندیاں ہوں گی، تو اس پر رد عمل چین کا آنا نیچرل تھا، کیونکہ ہر بار یہ ایبزارب کرنا کافی مشکل ہوگا۔ چین نے کچھ عرصے تک تو اس کو ڈیل کر لیا ہے، لیکن اس بار وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہر بار کا ایک وتیرہ نہیں بنانا چاہیے، جو کہ امریکہ بنانے پر بضد ہے۔ اور رد عمل آپ جانتے ہی ہیں ایران کی جانب سے بھی آ رہا ہے۔ ایران کا یہ کہنا کہ چین جو ہے وہ ہمارا ساتھی ہے اور امریکہ کی جانب سے لگائی گئی سینکشنز کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ بھی ایک ان کا جو ایک نیریٹو ہے اس کو ری ایٹریٹ کر رہا ہے، دوبارہ سے بتا رہا ہے کہ جو امریکہ یہ مسلط کرنا چاہ رہا ہے جنگ ان پر مالیاتی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، یہ تو 47 سال سے وہ بھگت رہے ہیں اور 2 سال کی تیاری وہ کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایسی مالی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایران کے لیے، تو وہ اس کے لیے پہلے سے تیار ہے، جس کی وجہ سے ایک جو امیج ہے، جو امریکہ کا امیج دکھائی دیتا ہے، تو وہ بھی ہمیں امیج ٹارنش ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ امریکہ وہی حرب پہلے جو استعمال کر چکا ہے اس کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں کامیابی کس حد تک ملے گی یہ معلوم نہیں ہے۔ اسی دوران جو ہم دیکھ رہے ہیں فیلڈ مارشل جو ہیں وہ پہنچتے ہیں ایران، اور وہاں پر جو ہے بات چیت ہوتی ہے انہی حوالوں سے، اور پھر سے کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی صورتحال، کوئی ڈیل کر لی جائے جس کی وجہ سے سچویشن جو اس وقت خطے میں بنی ہوئی ہے اس کو معمول پر لایا جا سکے۔ اس پر بات چیت اس وقت بھی جاری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہے آبنائے ہرمز کی بندش کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح کہ میں پہلے آپ کو بتایا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور ISPR بھی اس حوالے سے بتا رہا ہے کہ ایران تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں اس وقت بھی جاری ہیں۔ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ۔ بہت بہت شکریہ جوہر صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی مارننگ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جوہر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو سینکشنز نہیں لگی ہیں اس کی وجہ سے کون سا خطہ سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ تو ظاہر ہے ایران متاثر ہوگا، اور پھر دیکھیں جن سے سب سے زیادہ وہ کون سے ملک ہیں؟ چین ہے، لیکن چین نے تو خیر کہا ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے اتنی زیادہ۔ پھر اس کے بعد UAE نے تو پہلے ہی امریکہ کے کہنے پہ وہ مزید پابندیاں لگا دی ہیں۔ پھر باقی ظاہر ہے کہ ایران کے اراؤنڈ جو ملک ہیں، ممالک ہیں، ان سے ٹریڈ جن سے اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو لیکن دیکھیں عام چیز کیا ہے، یہ اب جو اقتصادی جنگ ہے، پہلے تو دوسری جنگ بھی امریکہ نے مظاہر ہے وہ کائنیٹک ایکشن سے ٹرائی کیا، وہ کوئی اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ جو لیٹسٹ فیز تھا جو 8 جولائی سے 28 جولائی تک، ابھی اس کے بعد جو انہوں نے فیز شروع کیا اقتصادی جنگ کا، اور پھر ایران اس پہ ریٹیلیٹ بھی کرتا رہا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے بھی اقتصادی جنگ ہے قسم کی، کیونکہ انہوں نے اپنے ہرمز بند کیا ہوا ہے، بلاک کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کافی امپیکٹ جو ہے وہ ایران میں ہوا ہے۔ وہاں پہ دیکھیں گیس اسٹیشنز پہ وہ ستارے لگ گئی ہیں، حالانکہ وہ اتنا آئل رچ کنٹری ہے، اشیاء بھی کافی زیادہ ایک دم مہنگی ہوئی ہیں جو ہے، اور ان کی ٹریڈ پہلے سے کافی زیادہ کم ہو گئی ہے، آئل ایکسپورٹس بھی بہت زیادہ گر گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت جو سین وائسز ہیں، جو وائسز آف ریزن ہیں، جس میں پزیشیان، جو صدر پزیشیان خود شامل ہیں، باسراچی ہیں، کالباف بھی ہیں، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس MOU کی طرف واپس جانا چاہیے۔ اور اس پہ آپ کو یاد ہوگا میں بہت بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب بھی یہ بات دوبارہ سے بنے گی تو پھر بیسس MOU ہی بنے گا، کیونکہ فریم ورک وہی ہے، ایک بہت اچھا روڈ میپ وہی ہے، طے شدہ روڈ میپ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور اسی کے لیے دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے۔
तो जौहर साहब ये बताइएगा, ये जो चीन की इन्वॉल्वमेंट बार बार हमें अब दिखाई देना शुरू हो गई है, चीन अवॉइड करता रहा है इस तरह की सिचुएशन में आने से, लेकिन चीन को बयानात का निशाना बनाया गया है, अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि कोई भी उनके सैंक्शन से दूर नहीं है, फिर चीन का रद्द-ए-अमल भी हमने उस पर देखा है। तो चीन की इन्वॉल्वमेंट आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हुआ था, जंग मुसल्लत की गई थी ईरान पर, और उसके बाद हमने देखा कि उसके रिपल इफेक्ट आए, उस मईशत पर बहुत सारी मईशतें उसका शिकार हुई। उस दौरान चीन ने एब्जॉर्ब किया था जो उसके हिस्से का 5% था, जिसकी वजह से दीगर ममालिक पर वो उतना दबाव हमें मईशतों पर नहीं दिखाई दिया जितना आ सकता था। इस बार आपको क्या लगता है कि वो क्या करने वाला है? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात की वो सही है, दुरुस्त है। चीन की वजह से बहुत, क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इस्तेमाल किए, बट इसी तरह स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जापान भी इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उनके पास अभी भी कई महीनों के हैं। मेरी जापानी सफीर से जब लास्ट बात हुई तो उसमें वो बता रहे थे कि अभी भी उनके पास खासे ज्यादा रिजर्व्स मौजूद है। तो इसी तरह फिर अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इस्तेमाल किए और मुल्कों ने भी किए। उससे फर्क पड़ा बिल्कुल, क्योंकि वो जितनी जो डिमांड थी वो उसमें थोड़ी सी कमी आई, और ये जो ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं गई, उसकी एक बड़ी वजह वो भी थी। दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पे जो है डाइवर्सिफाई हुआ, जो है ना, अपनी एक्सपोर्ट शिफ्ट की सऊदी अरब ने ईस्ट वेस्ट से बाबुल मंदिर की तरफ, अपनी जो है ना वो फुजैरा पोर्ट की तरफ शिफ्ट कर दी, गल्फ ऑफ ओमान से वो कर रहे हैं अपनी ज्यादातर बजाय इसके अपने हुकूमत से। तो बिल्कुल उससे फिर वो उस तरह से कीमतें नहीं बढ़ी। अरे चीन का रोल आपने जो निशानदेही की बहुत अहम है, तो मैं पहले भी इस पर कहता रहा हूँ कि चीन को अगर किसी मुल्क को ईरान पे सबसे ज्यादा लेवरेज है तो दुनिया में, तो वो चीन को है। एक तो ज़ाहिर 80% से ज्यादा उनकी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो तो जाती थी, लेकिन उनकी बाकी ट्रेड भी सारी जो उनकी है वो भी ज्यादा चीन से है। उसमें वो ट्रेड बहुत अहम है जिसपे उनका दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है ईरान का। बेशक वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हों, वो मेटल एलॉयज हों, वो फ्यूल्स हों, ये मिजल्स के और जो बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, सब चाइना से आते हैं। तो इस वजह से, और चाइना जो है ना, चाइना की डिप्लोमेसी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है बाकी मुल्कों से। वो अपनी डिप्लोमेसी पब्लिक व्यू में नहीं करते ज्यादातर, वो जो है वो बिल्कुल जो है बैक चैनल से होती है, एक बड़ी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक, और बहुत वो बड़े पर्दा ज्यादातर डिप्लोमेसी होती है, बिल्कुल ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि चीन इस वक्त भी जो है ना ईरान पे ये जोर दे रहा होगा कि ये अपने हॉर्मज़ को जो आपने ब्लॉक किया है इसको खत्म करें, आपके इंटरेस्ट में ये नहीं है, आपके इंटरेस्ट में मुज़ाकरात की तरफ वापस। ईरान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि अगर हमें रोका गया तेल की तरसील से, पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील से, तो हम बाकी जो ज़रिए हैं जिनके ज़रिए तेल की तरसील जारी है, पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील जारी है, उनको भी रोक देंगे। तो 20% तो हमें पता है आपने हॉर्मज़ से होता है जो तिजारत होती है। अगर बाबुल मंदब भी बंद कर दिया तो फिर क्या इफेक्ट आएगा? बिल्कुल, देखिए अब अभी भी शायद ये हो रहा है कि आपने हॉर्मज़ से पहले वो तकरीबन 20 मिलियन बैरल यूनिया तेल वहाँ से गुजरता था। अभी ईरान की सारी बंदिश के बावजूद भी वहाँ से कोई 7 मिलियन बैरल के करीब गुजर रहा है, जिसको अमेरिकन को शिप्स को मदद दे रहे हैं और तरीके इख्तियार किए हुए हैं दूसरे मुल्कों ने। फिर बाकी जो डाइवर्सिफाई जिसकी मैंने इशारा किया उसकी वजह से और जो है ना कोई 7-8 मिलियन बैरल और भी गुजर रहा है, तो तकरीबन 13 मिलियन बैरल के करीब तेल अभी भी वहां से आ रहा है। इसी वजह से उस किस्म का वो जो सारे एंटिसिपेट कर रहे थे वो नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्होंने मजीद हमले किए ईरान ने, तो जाहिर है कि फिर उससे फर्क पड़ेगा और मार्केट्स पे एकदम कीमतें ऊपर जाएंगी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये देखिए, तो एक बात जो है ना एस्केलेशन की तरफ जा रही है इस तरह से। इसीलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान का रोल बहुत अहम हो गया है। और मैं ये पहले भी कहा था कि जब बहुत ही ज्यादा मुश्किल मरहले आएंगे तो उसमें पाकिस्तान को ये सिचुएशन रेस्क्यू करने की तरफ आना पड़ेगा और पाकिस्तान का रोल पिवटल होगा। बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से जो है पाकिस्तान को सेंट्रल स्टेज दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जौहर साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। जो सिचुएशन है ताज़ा तरीन, उसमें पाकिस्तान के किरदार को एक बार फिर से वही अहमियत मिल गई है जो कुछ अर्सा पहले तक थी। हमने देखा MOU इस्लामाबाद साइन हुआ और उसके बाद जो है उसी को जो है उसके अगेंस्ट गया अमेरिका गया, फिर ईरान उससे पीछे हटा, लेकिन अब दोबारा दोनों फरीकैन उसी मकाम पर खड़े हैं जहाँ उन्होंने इसको छोड़ा था। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। हम यौमिया बुनियादों पर आपको ताजिर मीर रज़ा केस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की मौत के मामले पर इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं और सिंध हुकूमत ने अदालती कमीशन बना दिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सयाल को जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब मकतूल मीर रज़ा के वर्सा ने सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने फरीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और मकतूल के वकील का कहना है कि खत में जुडिशल कमीशन का कोई जिक्र नहीं। और दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कमीशन काबीना की मंजूरी से बनाया गया, 30 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगा। हुकूमत इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती है और जिस किसी ने भी ये काम किया है, इस काम में मुआवनत की है या हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की, छुपाने की कोशिश की है, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहेंगे। और इसके लिए हमने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया है। जस्टिस उमर सयाल साहब हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। 30 दिन होंगे जुडिशल कमीशन के पास कि वो तमाम फैक्ट्स को देख सके और अपनी फाइंडिंग को हुकूमत को भिजवा सके। इसी पर हमने बात करनी है और मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साजिद रऊफ, नुमाइंदा कराची। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अदम एतमाद जाहिर किया जा रहा था, इख्तलाफात मौजूद थे अहले खाना की जानिब से कि जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ बयानात आ रहे थे। इसके बावजूद सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बना दिया है, तो इसकी वजह क्या बनी? अनिक, सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि मकतूल मीर रज़ा कत्ल केस को अब 27 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इस कत्ल की जो गुत्थी थी उसको सुलझाया नहीं जा सका है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इख्तलाफात पहले दिन से मौजूद थे कि अदालती कमीशन नहीं बनना चाहिए। फैमिली बार बार ये कह चुकी थी। जब मेयर कराची, वज़ीर दाखिला सिंध और पुलिस के हुकाम जब मकतूल मीर रज़ा के घर पहुंचे थे तो उन्होंने जो हुकूमत है उनकी जानिब से ये पेशकश की गई थी कि अगर मकतूल के अहल खाना ये चाहते हैं कि इसकी साफ शफाफ तहकीकात की जाए तो हुकूमत जो है वो जो है अदालती कमीशन बनाने पर तैयार है। तहम पहले तो अहल खाना की जानिब से ये बात तस्लीम की गई और कहा कि हम सोच कर बताएंगे। ये फिर रात गए जो है मकतूल की जो वालदा थी उनकी जानिब से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, साथ साथ मेयर कराची भी है, उनको जो है खत मैसेज किया गया और मैसेज में उनसे जो है माजरत की गई और कहा गया कि वो हुकूमत जो है जो मकतूल है उसके अहल खाना जो है वो अदालती कमीशन बनाने पर राजी नहीं है, जिस पर हुकूमत की जानिब से जो अदालती कमीशन बनाने का फैसला था वो मौखर कर दिया गया। सूरत हाल उस वक्त खराब हुई जब मकतूल के अहल खाना के वकील की जानिब से तकरीबन 19 अगस्त को जो है वो 22 सफ़ात पर मुश्तमिल जो एक खत जो है वज़ीर आला सिंध को अरसाल किया गया और उस पर यह बताया गया कि जो तहकीकाती कमेटी है, पुलिस की जो तहकीकाती कमेटी है वो अपनी तहकीकात में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। जो पुलिस अफसरान जो पहले तहकीकात कर रहे थे उनसे तहकीकात नहीं की जा रही, इसका रुख जो है किसी और जानिब मोड़ा जा रहा है। उन्होंने जो है ये खत जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी अरसाल किया था और साथ साथ उन्होंने ये मुतालबा किया था कि वज़ीर आला सिंध जो है अपनी निगरानी में इस जो है वो इस कत्ल की तहकीकात कराए। ये खत मौसूल होने के बाद जब वज़ीर आला सिंध ने जब उनको खत मौसूल हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर इसकी एक मीटिंग तलब की जिसमें कराची पुलिस के सरबराह, सिंध पुलिस के सरबराह और जो तहकीकाती कमेटी के सरबराह है वो और वज़ीर दाखिला सिंध और मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब तमाम मुतालिका हुकाम जो थे मौजूद थे और इस बात का फैसला किया गया कि अब इसका क्योंकि पुलिस की जानिब से जो मकतूल के अहल खाना की जानिब से पुलिस पर अदम एतमाद किया जा रहा है एक तरीके से, तो बेहतर यही होगा कि इसका अदालती कमीशन बनाया जाए ताकि इस गहराई तक पहुंचा जाए कि इस वाक़े में कौन मुलविस है और जो उनका नाम सामने आने चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको एक दरख्वास्त की गई, एक लेटर लिखा गया जिस पर जो है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से जो है इसको अदालती कमीशन बनाया गया और जस्टिस उमर सयाल को जो है वो इसका जो है सरबराह मुकर्रर किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा कि जो मकतूल के अहल खाना थे एक दिन पहले जब इस बात का इल्म हो गया था कि हुकूमत जो है वो अदालती कमीशन बनाने जा रही है, काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो उनकी जानिब से जो है वो पहले से तैयारी कर ली गई थी और आज यानी कल सुबह ही जो मकतूल के अहल खाना है और उनके वकील की जानिब से
سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے عدالتی کمیشن کو نہ صرف چیلنج کیا گیا بلکہ پورے طور پر جو ہے یہ بتایا گیا کہ یہ عدالتی کمیشن کی جو ہے وہ اہل خانہ کی جانب سے درخواست ہی نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس کی JIT بنا دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ بالکل۔ اچھا، یہ سندھ حکومت کی جانب سے کیا جواز دیا جا رہا ہے عدالتی کمیشن بنانے کے لیے؟ دیکھیں، سندھ حکومت کی جانب سے تو یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ سندھ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو مقتول کے اہل خانہ ہیں اس کو انصاف ملے، اور جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں وہ جو ہے اس کو سامنے آنا چاہیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونا چاہیے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اس واقعے کی صاف شفاف جو تحقیقات ہو، اور جو بھی اس کے پس پردہ لوگ ہیں وہ سامنے آنا چاہیے، کیونکہ ایک المناک موت تھی میر رضا کی، تو اس تمام حقائق جو سامنے آنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اہل خانہ کی جو درخواستیں ہیں ان کو مد نظر رکھیں، ان کو مطمئن کرنا بھی اس کا ایک پہلو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کہ تحقیقاتی ٹیم بھی اپنا کام کر رہی ہے، کچھ شواہد بھی اکٹھے کر رہی ہے، CCTV فوٹیجز جو ہیں اب دکھائی دینے لگی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس دوران جو ہے اس کو تحقیقاتی ٹیم کو فیلئر قرار دینا اور پھر عدالتی کمیشن کی طرف جانا اور اہل خانہ کو مطمئن بھی نہ کرنا، یہ تمام چیزیں سوالات کھڑے کرتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں جب یہ کمیشن کا قیام کا فیصلہ آیا تھا تو اسی وقت ہی جو مقتول کی فیملی تھی اس کی جانب سے جو ان کے ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا تھا، اور انہوں نے اس جو کمیشن کے قیام کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی تحقیقات، کیونکہ نئی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ تفصیلی انہوں نے تقریباً 41 سے زائد افراد جو ہیں ان کے بیانات قلم بند کیے ہیں، پورے جائے وقوع کا دورہ کیا ہے، ساتھ ساتھ تمام نئی CCTV فوٹیجز بھی جو ہے وہ تحقیقاتی کمیٹی نے حاصل کی ہے، جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی جو مقتول کا موبائل فون جو سم کارڈ تھا اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، پولیس نے سم بھی حاصل کر لی ہے۔ پولیس حکام کی جانب سے اب کیونکہ مقتول میر رضا جو تھے وہ آئی فون استعمال کرتے تھے، تو اب تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے آئی فون اور میٹا کو بھی جو ہے وہ خط ارسال کر دیے گئے، اور ان سے جو ہے وہ مقتول میر رضا کے جو ڈیٹا ہے وہ طلب کیا گیا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ جو مقتول میر رضا تھا وہ کن حالات سے گزر رہا تھا، آخری وقتوں وہ کیا بات چیت ہو رہی تھی، یہ تمام تفصیلات جو تھی وہ آنا بھی باقی ہے۔ لیکن عدالتی کمیشن اب بن گیا ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کی جانب سے یہ تو کہا گیا ہے کہ جو عدالتی کمیشن ہے وہ اپنا طور پر کام کرے گا، اور تحقیقاتی کمیٹی اپنا طور پر جو ہے وہ کام کرتی رہے گی، لیکن تحقیقاتی کمیٹی جو تفتیش کے دوران پیش رفت سامنے آئے گی وہ اس کے کمیشن کو آگاہ ضرور کرے گی، ان کے ساتھ رہ کر اس کیس کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ ساجد، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی اس سے ہم بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ چھوٹی سی اپڈیٹ کرکٹ کے میدان سے، انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی ٹیسٹ سکواڈ لیڈز سے لارڈز پہنچ گئی ہے، اور پاکستانی ٹیم آج لارڈز کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی۔ قومی ٹیم اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 27 اگست کو شروع ہوگا، اور پہلے ٹیسٹ میچ میں قومی ٹیم کو انگلینڈ کے ہاتھوں ایک اننگز اور 103 رن سے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوسرے میچ میں بابر اعظم کی پلینگ 11 میں شمولیت پر اب بھی سوالیہ نشان برقرار ہے، وہ شامل ہوتے ہیں نہیں، ابھی بھی اس کے حوالے سے کچھ فائنل نہیں ہے۔ کپتان بابر اعظم کا کاؤنٹی سلیکٹ 11 کے خلاف جو پریکٹس میچ تھا اس کے دوران گیند ہاتھ پر لگنے سے وہ میدان سے باہر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد انجری کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے تھے پچھلے میچ میں، گزشتہ میچ میں تو وہ شامل نہیں ہو سکے۔ اس وقت ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ ان کے واپس آنے سے شاید ٹیم پر کوئی اثر پڑے گا، لیکن جو تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹیم اس وقت ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں پر وہ انتہائی کمزور ہے، اور یہ بھی بیانات آتے رہے کہ 50 سال کی جو سب سے کمزور ترین پاکستانی ٹیم ہے یہ وہ ہے جو کھیلنے گئی ہے۔ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، لیکن پاکستانی شائقین، آپ کو پتہ ہے کرکٹ شائقین ہمیشہ ہی پر امید رہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس بار دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کیا کرے گی۔ بریک کے بعد آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ای اسپورٹس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے، پاکستان کا نام جو ہے اس وقت بہت زور و شور سے لیا جا رہا ہے، اور پاکستان پہلے ہی عالمی سطح پر اپنی پہچان بنا چکا تھا، اب ایک اور نیا چہرہ ای اسپورٹس کی دنیا میں جگمگا رہا ہے، نام ہے محمد زبیر۔ پاکستان کے محمد زبیر نے حال ہی میں جنوبی کوریا کے معروف کھلاڑی جو لوہائی ہیں ان کو فائنل میں 5-0 سے شکست دے کر ای اسپورٹس ورلڈ کپ میں ٹیکن 8 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے،
اور پیرس کے جو ایکسپو پورٹ دی ورسائی میں 5-8 اگست تک یہ ہونے والا مقابلہ تھا، جس میں دنیا بھر سے 32 کھلاڑیوں نے شرکت کی تھی اور محمد زبیر نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے ٹائٹل کے ساتھ $2,50,000 کی انعامی رقم اور کلب چیمپئن شپ کے 1000 پوائنٹس بھی حاصل کر لیے۔ زبیر نے سیمی فائنل میں اپنے ہی ہموطن اور 8 مرتبہ ایوو چیمپئن شپ جیتنے والے ارسلان ایش کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5-4 سے شکست دی اور فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ اور پھر مزید محمد زبیر ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کی جرنی کے حوالے سے انہیں سے بات کر لیتے ہیں۔ زبیر، تھینک یو ویری مچ، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا زبیر، کانگریچولیشنز، سب سے پہلے تو آپ نے پاکستان کا نام سربلند کیا۔ ای اسپورٹس ایک ایسی جہت ہے جہاں پر بہت سارے پاکستانی جسے کہتے ہیں بہت زیادہ شغف نہیں رکھتے ہیں یا معلومات نہیں رکھتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا اس حوالے سے؟ جی ٹیکن یہ ای اسپورٹس کھیلنا یہ میرا شوق ہے، اور جب میں اس سے کھیلتا گیا تو 2019 میں جب ارسلان باہر گیا تو اس نے جب باہر جا کے جو اپنی کارکردگی دکھائی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ انٹرنیشنل کھیل ہے، ہم اسے کھیل سکتے ہیں۔ تو ایسے جب ارسلان جیتتا گیا ہمیں پتہ چلتا گیا، ہمیں کچھ اپنے دوستوں سے پتہ چلا کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ کھیلتا ہے، تو ہم نے تب فیصلہ کیا کہ ہم بھی یہ انٹرنیشنل کھیلیں۔ موٹیویشن آپ کی ارسلان تھا؟ موٹیویشن میرا دوست تھا ارسلان، یہ تھا کہ ارسلان جب گیا پتہ چلا کہ ہاں یہ انٹرنیشنل بھی کھیلا جا سکتی ہے گیم، تو ہم نے تب سٹارٹ راہ ہموار ارسلان نے کی، لیکن پھر آپ نے ارسلان ہی کو ہرا دیا، وہ تجربہ کیسا تھا؟ ارسلان سے میں کافی پہلے بھی کھیل چکا ہوں، پچھلے سال بھی، کیونکہ وہ لاہور میں رہتا ہے، میں بھی لاہور میں رہتا ہوں، تو میں اس کے جہاں پہ اس کا بوٹ کیمپ ہے وہاں جاتا ہوں تو اس کے ساتھ کھیلا ہوں میں۔ تو اس کو ہرانا میرے لیے تو وہ ٹف اوپوننٹ ہی ہے، کیونکہ وہ 8 بار ایوو چیمپئن رہ چکا ہے، تو اس لیے میرے لیے تھوڑا مشکل تھا، پر محنت کی ہوئی تھی، دعا کی ہوئی تھی، باقی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دی۔ آپ کی قسمت بھی جگمگائی اور پھر ہم نے آپ کا نام دیکھا، ارسلان ایش سے آگے دکھائی دیا ہمیں۔ اچھا، تو آپ نے پہلا ایونٹ انٹرنیشنل کب کھیلا؟ پہلا انٹرنیشنل ایونٹ میں نے میرے خیال سے پچھلے سال ریاض میں کھیلا تھا، جب یہ ورلڈ کپ ریاض میں ہو رہا تھا، تو تب میں نے انٹرنیشنل ریاض میں پچھلے سال کھیلا تھا۔ رائٹ۔ اچھا، ٹیکن ایک ایسی گیم ہے، بہت سارے افراد یعنی بہت سارے جو ملینیلز ہیں وہ اسے دیکھ دیکھ کر کھیل کھیل کر ہی آئے ہیں، آپ نے اسے کب کھیلنا شروع کیا؟ یہ لگا لیں مجھے اب سے 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں کھیلتے ہوئے، کیونکہ میں چائلڈ تھا، چھوٹا تھا، تو میں بس دور سے دیکھتا تھا، میں کہتا یہ مجھے پسند ہے، میں گیم کھیلنی ہے یہ والی، تو ایسے ہی بس دیکھ دیکھ کے میں نے سٹارٹ کی تھی گیم۔ اچھا، ویسے معاشرے میں نا ایک سٹیگما ہے اس کو لے کر، لوگ کہتے ہیں کہ گیمز کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، یہ گیمز کی طرف اگر جا رہا ہے بچہ تو یہ خراب ہو جائے گا، اور والدین اکثر ان کو نہ گھروں میں لا کے دیتے ہیں نہ باہر کھیلنے دیتے ہیں، ویڈیو گیم سے دور رکھتے تھے، ایک سٹیگما اٹیچ تھا خاص کر جو ملینیلز ہیں اس جنریشن میں، تو آپ اس کا شکار ہوئے؟ جی سب ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو مار بھی پڑی ہوئی ہے کہ یہ گیم نہیں کھیلنی، اب ٹائم ضائع کر رہے ہو، بس شوق تھا، شوق آگے پروفیشن بن گیا۔ اچھا، تو اب جب آپ اتنے $2,50,000 جیت کر آئے ہیں تو اب کیا کہتے ہیں والدین؟ اب تو یہ کہتے ہیں اب گیم کیوں نہیں کھیل رہے، اب تو یہ اب اس بات پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ڈانٹ وغیرہ پڑتی ہے کہ آپ یہ گیم اب ضرور کھیل لیں، آپ چھٹی نہیں کرنی، اس میں چھٹی نہیں کرنی۔ اچھا، یہ جو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی لاہور سے ہیں، ایش بھی لاہور سے ہیں، یہ کلچر یہاں پر ہے اور ہم یہ کلچر دیکھ رہے ہیں کہ کافی دیر سے یہاں پر اب رہا تھا اور اب ہمیں دکھائے کافی بلاسم کیا ہے، تو اس کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ ٹیکن کے علاوہ بھی کچھ اور گیمز ہیں جو پاکستانی کھیل رہے ہیں؟ جی ٹیکن کے علاوہ اسٹریٹ فائٹر 6 ہے، فیٹل فیوری ہے، FC ہے، اور PUBG موبائل ہے، کال آف ڈیوٹی ہے، وار زون ہے، کافی ایسی گیمیں ہیں ای اسپورٹس میں تو لیکن یہ جو ٹیکن ہے اس کو کیوں یہ خاص مقام حاصل ہے؟ کیونکہ فائٹنگ گیم سب کو پسند ہوتی ہے کہ آپس میں لڑنا، فائٹ بس ہو جس میں، تو کافی لوگ نا ٹیکن کو کافی دیر سے کھیل رہے ہیں، کیونکہ مجھے بھی دیکھ دیکھ کے سمجھ آئی ہے اسی طرح۔ رائٹ۔ اچھا، آپ انٹرنیشنل ارینا میں گئے، وہاں پر آپ نے دیگر ممالک سے آنے والی ٹیموں کو دیکھا، ہاؤ دے آر ڈفرینٹ، کیسے وہ مختلف ہیں ہماری ٹیم سے؟ ٹیم سے آپ مختلف یہ کہہ لیں کہ ہم نے گیم وغیرہ انہیں دیکھ کے سٹارٹ کی، کیونکہ سٹارٹ کرنے والے وہ تھے، ہم نے بس دیکھا کہ یہ پلیئر، کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ پلیئر آپ نے جس کو دیکھ کے گیم سٹارٹ کیا، جب آپ کو ملتے ہیں تو ایک الگ ہی ہوتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ وہ خوشی جو ان سے ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے۔
اچھا اگر کسی کو منع کیا جائے اور اس کے باوجود وہ کھیلتا رہے تو کچھ ایک خاص ابیلٹی پیدا ہوتی ہے ریزسٹنس کی، اور وہ ابیلٹی پھر آپ کے ریفلیکٹ کرتی ہے اس فائٹنگ گیم کے دوران. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فائدہ پہنچاتی ہے پاکستانیوں کو، کیونکہ جہاں پر سپورٹ موجود نہیں ہے، جہاں پر گیمز کھیلنے سے منع کیا جاتا ہے، پھر فائٹنگ گیم ہو اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس کا جو چرچا دنیا بھر میں موجود ہو، لیکن پاکستانیوں کو اپنے بچوں کو روکتے ہوئے وہ دکھائی دے رہے ہوں. تو اس معاشرے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے جو جس طرح کے آپ سٹارز ٹیکن کے سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی بھی پیداوار ہے، روکنے کی وجہ سے زیادہ دل چاہتا ہے کھیلنے کا؟ جی ایسے تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ وہ بس گیمز نہ کھیلیں، بس پڑھیں. پر یہ ایسے ہوتا ہے، کسی کا شوق ہوتا ہے، کسی کا ویسے ہی دل کرتا ہے کہ نہیں میں نے کھیلنی ہے تو کھیلنی ہے، تو یہ سب چلتا رہتا ہے. آپ نے تو بہت کم عرصے میں یہ جگہ ایکوائر کی ہے. آپ نے بتایا کہ گزشتہ سال آپ نے ریاض میں جو انٹرنیشنل ایونٹ کھیلا تھا، اور اس کے بعد اب اس ایونٹ میں آپ نے ایش کو بھی ہرا دیا، اپنے مخالفین سب کو ہرا کر آپ نے ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. تو یہ جو آپ نے جگہ سمیٹی ہے، اس کے لیے آپ کو کتنی تگودو کرنی پڑی ہے؟ کتنے عرصے سے آپ یہ ٹریننگ کر رہے تھے؟ ٹریننگ تو مجھے تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے کرتے ہوئے. تو ایونٹس پہلے نہیں تھے ہوتے، یہ ٹیکن ہم جس کا پچھلا پارٹ ہے نا، تو تب ٹورنامنٹ وغیرہ سٹارٹ ہوئے تھے، تب ٹورنامنٹ وغیرہ حصہ ہی لیا. تو ایسے ہی کرتے کرتے 8 میں ٹورنامنٹ آئے، ہم نیشنلی کھیلتے رہے، پھر اسی طرح انٹرنیشنل کھیلا. رائٹ. اچھا آپ سعودی عرب بھی گئے، ہاں جی. آپ فرانس بھی گئے. ہاں جی. آپ نے وہاں کا انوائرمنٹ کیسا دیکھا گیمز کو لے کر؟ ان میں تو بہت زیادہ اسکوپ ہے، وہ تو دیوانے ہیں اسپورٹس کے. بالکل. اور پاکستان میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں یہی دیکھوں گا کہ پاکستان کو بھی ای اسپورٹس کا پتہ چلنا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں فائدہ ہے. آپ کوئی کریکٹر اس میں ادا کرنا چاہیں گے، کوئی رول ادا کرنا چاہیں گے اس کی ترویج کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے آپ پڑھیں، اس کے بعد ٹائم فری ہے تو آپ اس گیم کی طرف آئیں، دیکھیں سمجھیں. پوچھا نہیں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے بی کام کیا. بی کام کیا ہوا ہے. تو اور پھر اس کے بعد آپ نے جاب کی طرف نہیں گئے، آپ کھیلنے کی طرف ہی رہے؟ نہیں، کیونکہ نیشنلی تھوڑی سی پرفارمنس میری اچھی تھی، تو میں نے کہا اس سے ہی پروفیشن بناتا ہوں. اور بالکل آپ نے ٹھیک سے اس کا آپ کی بالکل انتخاب ٹھیک تھا کہ آپ کو اس طرف ہی جانا چاہیے، کیونکہ اب 2,50,000 یعنی $2.5 لاکھ اکٹھا کرنا یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کتنا مشکل ہے. لوگ جو ہے $1,000 جو ہے ماہوار پر کام کر رہے ہیں. جی. تو آپ کو بہت بہت مبارکباد یہ $2.5 لاکھ جیتنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پوائنٹس ون کیے ہیں کلب کے، اس کے لیے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا نام آپ روشن کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کی ترویج میں بھی حصہ لیں گے، اس کو ایک ہیلدی سپورٹس کی طرح ہی اس کو آگے پھیلائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جناب پاکستانی ہیں جو کہ مسلسل نہ صرف جو روایتی ٹریڈیشنل سپورٹس ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ای سپورٹس میں بھی جو میدان ہے وہ صاف کر رہے ہیں، راہیں ہموار کر رہے ہیں کہ آپ بھی چل سکیں اس پر. تو جناب زبیر ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو ویری مچ زبیر. بریک پر جائیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوا کارم، آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں. مستنصر حسین طاہر صاحب ہر سوموار کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا ایک ناولٹ ہے غزہ کے شریر بچے. طاہر صاحب جو ہیں ان کو غزہ کے ساتھ فلسطین کے حوالے سے ان کی کتابوں میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے. وہ خود وہاں جاتے بھی رہے، اور ہماری اپنے جو ایکسپریسو مارننگ شو ہے اس میں بارہا وہ غزہ اور فلسطین اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں. لیکن یہ جو ان کا ناول آیا ہے غزہ کے شریر بچے، ان کے حوالے سے ہم نے جاننا ہے. طاہر صاحب بہت شکریہ. غزہ کے شریر بچے، یہ جو ناول ابھی آپ آیا ہے، اس ناول کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی اختصار سے اس کا کوئی تعارف کروا دیں کہ یہ ناول کیا ہے، اور اس میں غزہ کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے، اور پھر اسپیشلی اگر کچھ کہانی کو بھی تھوڑا سا بیان کرنا چاہیں تو غزہ کے شریر بچے کے حوالے سے کچھ بتائیے. اس کا یہ ناول میرے دل کے بہت قریب ہے. صحیح. جب آپ افیکٹ ہوتے ہیں نا جی کسی چیز کو، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پرسنل لاس ہے. ٹھیک ہے. تو غزہ کے 30-40 ہزار بچے جو مار ڈالے گئے وہ سارے میرے دل کے قریب ہیں. اور یہ ایک ایسا سانحہ ہے، سانحہ تو بہت معمولی سے لفظ، جس طرح یہودی حضرات کہتے ہیں نا کہ ہولوکاسٹ ہوا، یہ ہولوکاسٹ سے بڑھ کے
کیونکہ یہ ان کی اپنی سرزمین پہ ہوا. خیر، تو یہ ناولٹ جو ہے اس کو میں موزیک ناولٹ کہتا ہوں. صحیح. یہ تھروٹ نثر میں نہیں ہے، اس میں کچھ نظمیں ہیں، اخباری تراشیں ہیں، اس لیے میں نے اس کو موزیک کہا کہ ان سب کو جوڑ کے آپ کو غزہ کی ایک تصویر بنتی ہے. تو شریر بچے کا اس میں جو پوئٹری ہے مختلف فلسطینی شاعروں کی بھی ہے، عربوں کی بھی ہے. تو ایک میں نے نظم پڑھی، اس کا نام تھا او راسکل چلڈرن آف غزہ. او غزہ کے بدماش شریر بچوں، تم جو مسلسل مجھے تنگ کرتے رہتے تھے، میری کھڑکی تلے کھڑے ہو کر چیخے مارتے رہتے تھے، تم نے میرا قیمتی گلدان توڑ دیا، اور اس میں جو تنہا پھول تھا میری بالکنی پر سجا تھا اسے چرا لے گئے. ہاں تم نے. واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اور جتنا چاہے چیختے رہو، اور میرے تمام گلدان توڑ دو، اور میرے تمام پھول چرا کر لے جاؤ، بس واپس آ جاؤ. وہ غزہ کے بدماش شریر بچوں، پلیز واپس آ جاؤ. یہ نظم میں نے خالد جمعہ کی، تو یہاں سے میں نے یہ عنوان جو ہے مستعار لیا. اور یہ ایک مشکل ناول تھا، اور یہ مختصر اسی لیے کہ یہ لکھا نہیں جا سکتا تھا تفصیل سے، کیونکہ اس قسم کا ناولٹ یا ناول لکھتے ہوئے میں کم از کم جب کوئی چیز لکھتا ہوں تو میں ٹوٹلی اس میں انوالو رہتا ہوں. میں وہ محسوس کرتا ہوں اس دکھ کو، اس سکھ کو، اس محبت کو، اس جنس کو، اس منظر کو. میں اس کے اندر چلا جاتا ہوں. یہ دکھ اتنا بڑا تھا کہ میں اس کے اندر زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے یہ 72 پیجز کا ہے صرف. اور اس کا جو بیسک کانسیپٹ آپ کہہ لیں، اور وہ بھی ایک عرب شاعر کا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی سرزمین جہاں تتلیوں کی زندگی زیادہ ہوتی ہے. ایک ایسی سرزمین جہاں تتلیوں کی زندگی زیادہ ہوتی ہے اور بچوں کی کم. اے محبوب، وہاں میں تمہارے لیے کیسے نظم لکھ سکتا ہوں. تو دیکھیں کہ تتلیوں کی زندگی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ. اور اس میں ہندہ رجب بھی ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، مدد کے لیے پکارتی رہی، اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا گیا، پھر اس کی مدد کو جو آئے فلسطینی ریڈ کراس، ان کو بھی مار ڈالا گیا، اینڈ دین شی واز شاٹ 200 گولیاں. مطلب ہے کہ حد ہے. اس کو آپ درندگی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ ایسو درندوں کو بدنام کرتا. درندے ایسا نہیں کرتے، یہ صرف انسان کرتا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں اس دکھ میں زیادہ دیر میں سروائیو نہیں کر سکتا تھا. بنیادی طور پہ نظمیں، اخباری تراشیں ہیں، اور بیچ میں کہانی ایک چل رہی ہے. کہانی کہہ دیں آپ. صحیح. اور وہ یہ ہے کہ غزہ کا ملبہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے ملبے میں، غزہ کا پورا ملبہ ایک قبرستان ہے، میس گریو جسے کہتے ہیں، جس میں ہزاروں بچے دفن ہیں ابھی تک. کوئی اٹھائے گا آئے گا، وہ بیچ میں ہی گل سڑ گئے. اور اس کے بارے میں ایک جو پچھلی کرسمس تھی، ایک کرسمس اس کے اوپر وہاں یروشلم کا، بلکہ بیت لحم کا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہاں جو خطبہ تھا لاٹ پادری نے دیا، وہ سارے کا سارا غزہ میں دفن شدہ بچوں کے بارے میں تھا. اور انہوں نے ایک کمال کا فکرہ کہا تھا ان کے عقیدے کے مطابق. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے. ہمیں کیا پتا کہ وہاں جو دفن بچے ہیں ان میں ایک عیسیٰ ہو.
اور ہم اپنے ہاتھوں سے پہلے اس کو مصلوب کیا اور ہم نے ہاتھوں سے اس عیسیٰ کو دفن کیا. اور 36,000 40,000 بچے جو ہیں ان میں کوئی بھی عیسیٰ بھی ہو سکتا تھا. چنانچہ وہ سارا ملبہ ہے اور ایک شخص ہے جو ملبے کے ساتھ کان لگائے بیٹھا ہے اور اس میں دفن شدہ ایک بچہ ہے. ابھی وہ باتیں کر رہا ہے اور وہ ملبے میں سے اس کی آواز آ رہی ہے, تو یہ شخص اس سے باتیں کر رہا ہے اور وہ دبا ہوا ہے اور وہ اپنی کہانی بیان کر رہا ہے کہ کیسے اس کی چھوٹی بہن تھی ناجلہ, جس کے کان جو ہیں وہ بالکل کاغذ کی طرح پتلے تھے, اور اس کا بھائی تھا, اس کی ماں تھی, اور وہ جو آخری چمک آتی ہے, دمک آتی ہے جب بہت بڑا بم پھٹتا ہے, تو اس چمک میں, اس دمک میں اس نے دیکھا تھا. اور وہ منظر بیان کرتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ میری طرف بڑھ رہی ہے, ناجلہ سہمی ہوئی بیٹھی ہے, میرا باپ کھڑکی کی طرف جا رہا ہے کہ اس کو بند کر دو, میرا بھائی جو ہے دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا ہے. اس کے بعد اسے کچھ یاد, اور اس کے بعد اس کو ہوش آتی ہے تو وہ ملبے میں, ہر طرف اندھیرا ہے اور ایک کرن آ رہی ہے روشنی کی. اور یہ شخص, یہ اننون شخص, جرنلسٹ کہہ لیں, وہ اپنی آئیڈینٹی ظاہر نہیں کرتا. ہو سکتا ہے وہ پاکستانی ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی عرب ہو. تو یہ اس سے باتیں کر رہا ہے اور وہ اس کو نریٹ کر رہا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ ویک ہو رہا ہے. وہاں خوراک تو ہے نہیں. غزہ کے تمام ہسپتال جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, ایمبولینسز ختم ہو چکی ہیں. جو بلڈوزر ہے جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اب بھی روزانہ دیکھیے کہ غزہ پہ اسرائیل حملے کر رہا ہے, نو بڈی بادرز. جی بالکل ایسا کہ آج 15 فلسطینی ہلاک کر دیے, آج 20 کر دیے. وہ امریکہ کے 4-5 مرے ہیں, ان کی اتنی جناب امریکن سولجرز مارٹرڈ اور یہ اور وہ, اور ان کے سلامیاں, اور یہ وہاں روزانہ 15-20 بچے لوگ مارے جاتے ہیں, اور ان میں بیشتر پھر بچے. لیکن ان کی جو اسپرٹ ہے, میں اس کو سلام کرتا ہوں. ان کی اسپرٹ, میرے دوست ہیں افریقہ میں, ڈاکٹر صاحب, انہوں نے وہاں صاحب بھی کیا. ان کا طارق صاحب, جتنا میں نے یقین اہل غزہ میں اللہ تعالیٰ پہ دیکھا ہے, میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ ایک جو لالی پاپ انہوں نے لفظ استعمال کیا مسلم امہ کا, خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو دیا گیا ہے, there is no such thing as مسلم امہ. وہ کہاں ہے؟ اور اتنی بڑی فوج بنائی, اس کے سپہ سالار تلوار لہراتے رہے وغیرہ وغیرہ, کہ جہاں کہیں امہ کو مصیبت پڑے گی تو یہ فوج پہنچے گی. غزہ میں وہ فوج گئی تو اتنی کنٹراڈکشن ہے, اتنی کنٹراڈکشن ہے کہ ان کو سب کو سمیٹنا مشکل. تو ایک نوحہ ہے, عجیب سا نوحہ ہے, میں نے عربی میں ہی سنا. محمود درویش جو ہے میرے فیوریٹ شاعر ہیں, اور میں نے تقریباً ان کی تمام پوئٹری پڑھی. فلسطینی, کبھی محمود درویش پہ بھی تفصیلی بات ہوگی. تو ان کا نوحہ ہے, اور وہ اپنے تابوت سے کہہ رہی ہے, اپنے بچے چھوٹے سے, کہ اگر تم بارش نہیں ہو اے میرے پیارے تو پھر ایک شجر ہو جاؤ, زرخیزی سے سینچے ہوئے ایک شجر ہو جاؤ میرے دلارے. اگر تم ایک شجر نہیں ہو سکتے میرے بیٹے تو ایک پتھر ہو جاؤ, نمی اور کائی سے گیلے ہوتے ایک پتھر ہو جاؤ. اور اگر تم ایک پتھر نہیں ہو سکتے میرے لاڈلے تو پھر ایک چاند ہو جاؤ, اپنے پیاروں کے لیے چاند ہو جاؤ. عربی میں جو ہے نا حجر اور فجر, وہ جو قافیہ ردیف ہے وہ اردو میں منتقل نہیں ہو سکتا. بالکل. میں نے صرف اتنا کیا ہے, اب تو مجھ میں سکت نہیں ہے, کہ 75 میں میں بیروت گیا تھا تاکہ پی ایل او کو جوائن کر سکوں. لڑنے کے لیے نہیں, میں بہت ڈرپوک شخص
میں چاہتا تھا کوئی نہ کوئی ذمہ داری مجھے ملے. تو ان زمانوں میں میں اس دفتر بھی گیا PLO کے اور مجھے بتایا گیا, جب میں نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں تو میں آئی ووڈ لائک ٹو جوائن یو, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, تفصیل پوچھی کیا کرتے ہو وغیرہ. جب میں نے انہیں بتایا کہ میری شادی ہو چکی, 2 بچے ہیں, ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے کہا یہ ہماری پالیسی کہ ہم شادی شدہ لوگوں کو نہیں لے رہے, کیونکہ ہمارے ہاں لوگ شہید ہوتے ہیں اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کے بچے اور اس کی بیوی جو ہے وہ مطلب ہے کہ دربدر ہوتے ہیں. تو میں تو صرف اتنا کر سکا, غزہ کے شریر بچوں, مجھے افسوس ہے میں تمہارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب. ناظرین, یہ کتاب جو ہے یہ منگوائی جا سکتی ہے سنگ میل سے. سنگ میل پبلیکیشنز نے اس کتاب کو شائع کیا ہے. صرف 72 پیجز ہیں, لیکن 72 پیجز میں جو درد ہے, جو دکھ ہے, جو نہ کچھ کر سکنے کا ایک ملال ہے, یہ تمام چیزیں اس کتاب میں آپ کو ملے گی. کتاب منگوا لیجئے گا, ضرور پڑھیے گا. غزہ کے شریر بچے. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں. ویلکم بیک. پاکستانی طلبہ ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں. گلوبل ماڈل UN سنگاپور 2026 کو ہی دیکھ لیں, پاکستانی طلبہ نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. پاکستانی طالب علموں نے 8 ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں اور ویسٹ منسٹر ماڈل UN سوسائٹی کے وفد نے گلوبل ماڈل UN سنگاپور میں پاکستانی وفد کے 10 میں سے 8 طلبہ مندوبین جو تھے انہوں نے ایوارڈز حاصل کیے ہیں. اور پاکستانی طلبہ کانفرنس میں دنیا بھر کے طلبہ کے ساتھ سفارتکاری, مباحثہ, عوامی تقریر اور فیصلہ سازی پر مرکوز پروگرام کے لیے شامل ہوئے. ایک پاکستانی مندوب کو کمیٹی سفارتکاری, مذاکرات, قیادت اور نمائندگی میں شاندار کارکردگی کو تسلیم کرتے ہوئے باوقار بہترین مندوب کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. اور یہ اعزاز ان سب سے مضبوط انفرادی کامیابیوں میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے جو ایک ماڈل اقوام متحدہ کے شریک کو بین الاقوامی کانفرنس میں حاصل کر سکتا ہے. طلبہ میں اسناد احمد علوی اور ریان بھی شامل تھے اور دونوں کی عمریں صرف 12 برس ہیں جو کہ بتائی جا رہی ہیں. ان کی کامیابیاں خاص طور پر ان کی عمر اور انتہائی مسابقتی بین الاقوامی ترتیب کو دیکھتے ہوئے قابل ذکر ہیں جس میں انہوں نے مقابلہ کیا ہے. مزید سنگاپور میں شاندار کارکردگی ایک مظاہرہ ہے اور یہ مظاہرہ کرنے والوں کے جو 2 طلبہ ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن میں عائش نعمان اور اسنا احمد شامل ہیں. ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ہیڈ کوچ ڈاکٹر شاہان خان بھی ان کے ساتھ ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آتے ہیں. کانگریچولیشنز, آپ کی جو طالب علم ہیں وہ ایوارڈز جیت کر آئے ہیں وہاں سے. بتائیے گا کہ اس کی تیاری میں آپ کو کتنا وقت درکار تھا اور آپ نے ٹیم کیسے ڈیولپ کی؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمیں اس دعوت دینے کے لیے. اور سب سے پہلے تو ونس اگین ہمارے لیے, ایک ملک کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے بچوں نے جا کر ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ملک کا نام روشن کیا. اس کی تیاری کے لیے ہم نے تقریباً 2 مہینوں کا وقت گزارا. ان بچوں کی تقریباً پوری ہی گرمی کی چھٹیاں اس تیاری میں گزری, جس کی میں ان کی ریسرچ کافی زیادہ تھی. اس کانفرنس پر جب بچے جاتے ہیں تو ان کو اقوام متحدہ کی وہی تمام موضوعات پر بحث کرنی پڑتی ہے جو اصل اقوام متحدہ میں مختلف ممالک ان پر اپنے سٹانس پریزنٹ کرتے ہیں. تو ان بچوں کو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ مختلف ممالک کی کیا پوزیشن ہے, کیا سٹانس ہے بین الاقوامی ایشوز کے بارے میں, اور ان پر ان نے کیا ریزولوشنز پاس کی گئی ہیں, اور ان کو پڑھ کر ہی ان کی تیاری ہوتی ہے. تو صرف ایک پبلک سپیکنگ سے زیادہ یہ بڑا ریسرچ بیسڈ ایکسٹینسو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس پر ان بچوں نے 2 مہینے کافی محنت کی, جس پر ہمیں بہت فخر ہے. اور ان کی سلیکشن ایک کافی سلیکٹیو پروسیس میں جہاں یہ بچے اپلائی کرتے ہیں, پھر ان کا انیشل ایک اسکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے, جس کے بعد جو بچے اسکل ٹیسٹ پر پورا اترتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کو, اسکول کو ایک بین الاقوامی سطح پر پریزنٹ کر سکیں, تو اس کے مطابق ہی تمام ٹیم سلیکٹ کی جاتی ہے. بہترین. عائش, آپ بتائیے گا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں اور کب سے اس کی تیاری کر رہے تھے؟ میں 9ویں جماعت میں پڑھتا ہوں اور ہم نے 2 مہینے پہلے ہم نے اس کی شروع کر دی تھی تیاری. تقریباً گرمیوں کی چھٹیاں جب سٹارٹ ہوئی تھی تب سے ہم نے تیاری شروع کی تھی, اور اگست 17 پہ ہمارا 15 کا ہمارا آخری دن تھا, اور بس اس کے لیے اتنے ہم نے تیاری کی تھی. رائٹ. اچھا اسنا, آپ بتائیے گا کہ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ماڈل UN سے
आगाह नहीं हैं, इस कंपटीशन के बारे में बताइएगा। मॉडल यूएन के बारे में। मॉडल यूएन एक यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जो यूएन में बातें होती हैं, जिन मौज़ूआत पे यूएन में गुफ्तगू होती है, उन्हीं मौज़ूआत को ये अपनी मॉडल यूएन कॉन्फ्रेंस में शामिल करते हैं। इनकी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल साइमल्टेनियसली यूएन की एक रेप्लिका होती है। जिस तरह यूएन में ममालिक शामिल होते हैं, ममालिक को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट्स होती हैं, इसी तरह हमें भी मुल्क असाइन किए गए थे। हम कनाडा थे, कोई नाइजीरिया था, इस सब मुख्तलिफ ममालिक आए हुए थे और फिर जो मौजू हमें दिया गया था हमने उस पर गुफ्तगू करनी थी। ग्लोबल मॉडल में उसके अलावा डाइवर्सिटी बहुत थी, तो पाकिस्तान के अलावा कोई 100 से ज़्यादा मुल्क आए हुए थे और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको बोलने पर और कॉन्फिडेंस पे आपको एक एजाज़ात नहीं मिलना था, मगर आपकी तैयारी भी, जिस तरह सर ने कहा कि तैयारी भी बहुत मैटर करती थी। और उसके लिए मुझे लगता है कि ग्लोबल मॉडल को ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए तलबा के लिए और ज़्यादा लोगों को ग्लोबल मॉडल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। राइट डॉक्टर खान, इसमें लैंग्वेज जो है वो क्या आप खुद से मुंतखब कर सकते हैं? अपनी उर्दू में आप जो है वहाँ पर तकारीर कर सकते हैं या फिर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता है? प्राइमरीली इसमें जो कम्युनिकेशन का मीडियम है वो अंग्रेजी जुबान ही होती है और ज्यादातर तो आपकी बहस, आपकी तमाम नेगोशिएशंस अंग्रेजी में ही होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस खास तौर पर इस ग्लोबल मॉडल यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि जैसे असना ने अभी बताया कि बहुत ज्यादा ममालिक से तलबा हिस्सा लेते हैं, तो ऐसे बहुत से तालिब इल्म थे, खासतौर पे रशिया से जिस तरह या चाइना और मुख्तलिफ इलाकों मुल्कों से ऐसे तलबा थे जिनको अंग्रेजी पर उतना अबूर नहीं हासिल था जितना शायद दूसरे ममालिक के बच्चों को हो। तो उस केसेस में जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनाइटेड नेशन ने जिन जुबानों को इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया हुआ है, जिसमें अरबी भी शामिल है, जिसमें चाइनीज भी शामिल है, उसमें फ्रेंच भी शामिल है, तो वो तमाम जुबानों में भी ये बच्चे कम्युनिकेट कर रहे थे। उससे खास तौर पर ये अब जाहिर बात है कि वहां पर ट्रांसलेटर्स का भी यूज हो रहा था। तो एक बच्चा जो अंग्रेजी बोलता है वो एक दूसरा बच्चा जो चाइनीज बोलता है शायद उसके साथ निगोशिएट कर रहा था, जो कि असल दुनिया में भी ममालिक करते हैं, तो वो भी इनके लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। राइट आयशा, आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके कंपटीशन में क्या था और आपके जो मद्दे मुकाबिल थे कंपेटिटर्स कितने सख्त थे? ये कंपेटिटर्स ज़्यादातर हमें जो कंपटीशन आया वो हमें ये अरब बच्चों से और चाइनीज बच्चों से आया और इनको जो कंट्री असाइन हुई थी फॉर लाइक कंट्री असाइन हुई थी हमें जहाँ से हमें सिर्फ कंपटीशन आया वो कंट्री यूएसए है, यूके है, क्योंकि ये अच्छी कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, इनकी बैकग्राउंड भी अच्छा है इनका, तो यहाँ से हमें थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। लेकिन फिर भी हमने अपने कंट्री को अच्छा वे से प्रेजेंट करके डेलीगेशन के अंदर तो ये हमें एजाज़ हासिल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। असना, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कितना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है और कितनी आगाही मौजूद है कि ये टैलेंट शोकेस भी किया जा सके? शुक्रिया आपके सवाल का। पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत से तलबा इल्म है, मगर मसला आगाही में आ जाता है क्योंकि मोस्टली हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम इंट्रोड्यूस नहीं कराते कि यूएन होता क्या है, मॉडल यूएन क्या है। और वेस्टमिंस्टर के अलावा मुख्तलिफ स्कूल है जैसे हेड स्टार्ट, बीकन हाउस, ये लोकली इन्वॉल्व होते हैं, मगर अभी भी पाकिस्तान में ज़्यादा मेजॉरिटी उन स्कूल्स की है जो लोकली भी नहीं पार्टिसिपेट करा रहे तलबा को। तो इसमें हमारे लिए टैलेंट आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि आगाही बढ़ेगी, जब आगाही बढ़ेगी तो तलबा इनको मौके मिलेंगे और उसी तरह हम अच्छा टैलेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ये हम हर पेशे में देख सकते हैं। बिलाशुबा आप भी हमारे सामने ही बैठे हैं, हमारे नाज़रीन भी आपको देख रहे हैं और बिल्कुल मुंह बोलता सबूत है। असना, आयश और डॉक्टर खान, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और यूं ही मेडल्स और अवार्ड्स अपने नाम करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार ख्वाजा सिरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली नायाब अली के लिए पाकिस्तानी आला तरीन सिविल एजाज़ का ऐलान कर दिया है।
नायाब अली यौम आज़ादी के मौके पर जारी होने वाली कौमी एज़ाज़ात की फहरिस्त में शामिल हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी और आलमी सतह पर खाजिस्तरा अफराद के लिए हकूक़ के लिए खिदमात के एतराफ़ में नायाब अली को सितारा इम्तियाज़ देने का ऐलान किया है। नायाब अली ने जो ट्रांसजेंडर अफराद हैं उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी और पॉलिसी साजी में हुकूमत पाकिस्तान की मुआवनत की है और नायाब अली ने अक़वाम मुत्तहिदा, कॉमनवेल्थ, अमरीका और बरतानिया समेत मुतअद्दिद आलमी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। नायाब इंसानी हकूक़ की मुहक्किक और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फेलो रह चुकी हैं, जबकि उनकी खिदमात के एतराफ़ में जर्मनी और फ्रांस समेत मुख्तलिफ ममालिक और आलमी इदारों की जानिब से मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। उनकी अनथक कोशिशों और काविशों से जो ट्रांसजेंडर अफराद हैं उनके लिए तालीम, तहफ़्फ़ुज़, मराकज़ और रोज़गार के मौक़े उनको फ़रोग़ मिल रहा है, अहम पेशरफ़्त हो रही है और नायाब अली को सितारा इम्तियाज़ यौम पाकिस्तान की बावक़ार तक़रीब में सदर मुमलिकत बाज़ाब्ता तौर पर अता करेंगे। मज़ीद नायाब अली से ही जान लेते हैं उनके सफ़र के बारे में। नायाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग नायाब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नायाब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, बल्कि कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना चाहेंगे कि आप ने भी यू मेड इट टू हार्वर्ड कैनेडी स्कूल और उसके साथ साथ अब आपको पाकिस्तानी एजाज़ से भी नवाजा जा रहा है। कैसा फील कर रही हैं आप? देखें, मुझे बहुत से आलमी एज़ाज़ात से नवाजा गया, लेकिन जो मुझे खुशी अपने वतन से, अपने मुल्क से मिलने वाली इज़्ज़त और रिकग्निशन से हो रही है, वो तो उसका मुकाबला ही कोई नहीं है। और दिस इज़ वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये एज़ाज़ मिल रहा है। बिल्कुल। और अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत मुश्किल है लोगों को अपने हवाले से जो मसाइल हैं उनसे आगाह किया जाए और लोग जो हैं वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, तो आपकी इस जर्नी में आपको क्या मुश्किलात पेश आई, किस तरह से आपने ओवरकम किया इस सारी सूरत हाल को? देखें, जो खाजिस्तरा की ज़िंदगी है वो कहीं पे भी हो वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये एक बहुत तलख़ हकीकत है कि हमें मुआशरे के अंदर बुलिंग, हरासमेंट, बहुत से तशद्दुद के वाक़यात उनका सामना करना पड़ता है और वो मुआशरा जिसने हमें 79 ईयर्स हमें साइड लाइन पे किए रखा और आज जब हम उसी मुआशरे में अपनी बराबरी की जगह क्लेम करते हैं तो वो इतना आसान नहीं है। शायद हमें एक आम मर्द और ख़ातून की निस्बत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हमें अपने आप को साबित करना पड़ता है। तो मेरे लिए भी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ थी। मैं आई वॉज अबैंडन्ड बाय माई फैमिली व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड और उसके बाद फिर स्कूल और कॉलेज के अंदर जाना और तालीम हासिल करना, वसाइल का ना होना और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर मेरे साथ एक ज़िंदगी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हुई। 2016 के शुरू में आई फेस्ड एन एसिड अटैक और मैं उसमें सरवाइव मैंने किया उसको। तो ये सारी मुश्किलात तो हैं, ये तो चैलेंजेस हैं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टुडे बाय सेइंग कि ये जो सारी की सारी मुश्किलात थी ये मैं और मेरी जो कम्युनिटी फेस करती है, अब वो हालात बदल गए हैं और हम एक तरक्की की राह पर गामजन हैं। और आज जब मैं देखती हूँ अपने खाजिस्तरा साथियों को, डॉक्टर्स बने हुए, प्रोफेसर्स बने हुए, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनकी एफिलिएशन होते हुए तो और पुलिस ऑफिसर्स की वर्दी पहने हुए, तो मेरा बड़ा दिल खुश होता है कि शायद वो रास्ते जो हमने हमवार किए हैं आज वो हमारी कम्युनिटी के लिए इतने हमवार हो चुके हैं कि वो अपनी जो है वो मंजिल की तरफ जो है वो रवातावा हैं। नायाब, लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कितना कठिन है इन मराहिल से गुजरना और आप उससे गुजर भी आई हैं, ना सिर्फ गुजरी हैं बल्कि आपने ख़ुद का नाम भी सुरखरू किया है। तो फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, सितारा इम्तियाज़ आपको मिलने वाला है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो कैनेडी का जो हार्वर्ड कैनेडी उसका एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा उस स्कूल का? अच्छा, मुझे जो है वो दुनिया की मुमताज़ तरीन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें जाने का एज़ाज़ मिला और मैं 2025 में ग्लोबल ह्यूमन राइट फेलो के तौर पर मुंतखब हुई और दुनिया से 8 आलमी जो मुहक्किकीन हैं उनको उसमें अपॉइंट किया गया था, जिसमें मुझे टीचिंग और रिसर्च फेलोशिप मिली। और उसमें जो मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो भी कि मुस्लिम मुआशरों के अंदर ख्वाजा सराओं के हकूक़
ہم کس طریقے سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں نے پاکستان کو ایز اے کیس اسٹڈی پریزنٹ کیا کہ ہمارا جو پاکستان کے اندر جو ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ ہے, دس از ون آف دا بگیسٹ ایگزامپل. اور اس کو بڑا وہ میرے لیے میں نے شاید کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوئے گا کہ میں جو ہے وہ کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ سکوں یا کسی اچھی جگہ پہ تعلیم حاصل کر سکوں, کیونکہ بطور خواجہ سرا کسی سرکاری درسگاہ یا کسی تعلیمی درسگاہ کے اندر جانا اور پھر اس ماحول کے اندر جہاں پہ اساتذہ یا آپ کے جو کولیگز ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہی سینسٹائز نہیں ہے, تو وہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جس میں بچے ہمارے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا بہت بڑا نمبر ہے جو کہ ڈراپ آؤٹ ہے. تو میرے لیے تو ایک خواب ہی تھا کہ میں ہارورڈ میں کبھی جا کے میں پڑھوں گی, لیکن اللہ نے مجھے پڑھنے کی بجائے وہ مجھے وہاں پہ پڑھانے کا اعزاز دیا, اور میں نے وہاں پہ جا کے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا ٹرانسجینڈر لا, جو کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ ستارہ امتیاز مل رہا ہے, جس کے لیے میں نے حکومت پاکستان کی معاونت کی ٹرانسجینڈر لا اور ڈفرینٹ پالیسیز بنانے کے لیے. تو ایک وہ بہت یونیک ایکسپیرینس تھا, اور فرسٹ ہینڈ آپ کو دنیا کے, کیونکہ وہ ایسی درسگاہ ہے ہارورڈ جو ہے, وہاں پہ آپ کو ہر دوسرا لیڈر نظر آتا ہے. میرے ساتھ جو میرے کو فیلو ہیں وہ آئرلینڈ کے سابق وزیر اعظم ہیں, USAID کی جو ہیڈ ہیں سمانتھا پاور اس میں ہیں, جیسیکا اسٹرن ہے. تو دیر از اے لاٹ آف بگ نیمز. جو نیوزی لینڈ کی جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں جسینڈا آرڈن جو ہیں وہ شی از آلسو کو فیلو. تو وہ ایک بہت یونیک اپرچونٹی میرے لیے تھی, اینڈ آئی ایم فیلنگ بلیسڈ کہ مجھے وہ موقع ملا. اور وہ ایک سال جو میرا گزرا ہے, ابھی میری پبلیکیشن حال ہی میں آنے والی ہے, تو دیٹ واز ویری فروٹفل. اور یہ تو ایک فہرست ہے جس کا ذکر کرتے رہیں تو میرا خیال ہے اس کے لیے پورا ایک دن چاہیے ہوگا. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے پولیس میں بھی خدمات سے انجام دی؟ میں نے یہ جو تحفظ مرکز ہے, میں اسلام آباد پولیس کا جو تحفظ مرکز ہے اس کی بطور انچارج کے طور پر میں نے کام کیا ہے, اور اس میں جو ایک تحفظ ماڈل ہے جس میں خواجہ سرا ایک برج کا کام کرتے ہیں اور کمیونٹی اور پولیس کے درمیان, تاکہ ہم خواجہ سراؤں کے خلاف ہونے والے تشدد کو, ان کے واقعات کو ہم اس کو ختم کر سکیں اور کم کر سکیں, جس کی مثال آپ کو پنجاب کے اندر نظر آتی ہے. اور پنجاب میں تو اب ماشاءاللہ جو ہے وہ 36 تحفظ سینٹرز بن گئے ہیں جس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی آر ویئرنگ پولیس یونیفارم اینڈ نیشنل ایمبلم آن دیئر شولڈر. تو میں اس پروگرام کی ابتدائی سے, جب اس پروگرام کو ایک کنسیپچولی ڈیزائن کیا جا رہا تھا, تو میں تب سے اس پروگرام کے ساتھ تھی. اور اس پروگرام کے کچھ جو فاؤنڈرز ہیں, جس میں احسن یونس صاحب کو بھی جو ابھی DG سیف سٹی ہیں پنجاب کے, تو ان کو بھی ستارہ امتیاز اس بار مل رہا ہے. تو I'm so proud کہ مجھے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, اور ہم نے اس طرح کی. نایاب, آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اینڈ مور پاور ٹو یو. آئندہ آنے والے جتنے بھی آپ کے انڈیورز ہیں اس میں آپ سرخرو ہوں, اور کیپ میکنگ اس پراؤڈ لائک یو آلویز ڈیڈ. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ شو کے آخر میں آج ترقی پسند شاعر احمد فراز کی 18ویں برسی منائی جا رہی ہے. احمد فراز 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے. ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا. احمد فراز نے اردو اور فارسی میں MA کیا. انہوں نے دوران تعلیم ریڈیو پاکستان کے لیے فیچر لکھنا شروع کیے. ان کی مشہور تصانیف میں درد آشوب، نایافت، میرے خواب، ریزہ ریزہ، پس انداز موسم، سب آوازیں میری ہیں اور خواب گل پریشاں شامل ہیں. احمد فراز نے آدم جی ادبی ایوارڈ اور عباسین ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیا. انہیں بھارت میں فراغ گورکھپوری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، ٹاٹا ایوارڈ بھی دیا گیا. اکیڈمی آف اردو لٹریچر کینیڈا نے بھی انہیں نوازا. عظیم شاعر کا کلام علی گڑھ یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں شامل کیا گیا. ان کی شاعری کے انگریزی، فرانسیسی، ہندی، روسی، جرمن اور پنجابی میں ترجمے کیے گئے. احمد فراز علالت کے بعد 25 اگست 2008 کو انتقال کر گئے. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ تھا ان کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو چھوڑے جاتے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں ان کے ایک گیت کے ساتھ.